الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ ناظرین، قرآن کریم کی دو آیتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اس وقت میں ایک اہم موضوع ہے جو ذہن میں آ رہا ہے اور وہ موضوع ہے حج کا۔ ناظرین، حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسق ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو یہ حج کے احکام، ناظرین، حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ حج کے مہینے شوال سے شروع ہو جاتے ہیں اور اب ذی قعدہ چل رہا ہے، تو ارادہ ہوا کہ حج کے بارے میں کچھ عرض کر دیا جائے۔ ناظرین، جیسے اور فرائض ہیں بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج بھی انہی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ ناظرین، فرق یہ ہے کہ جیسے کچھ عبادت مالی ہوتی ہے، کچھ عبادت بدنی ہوتی ہے، اور کچھ عبادت مالی اور بدنی دونوں ہوتی ہیں۔ چنانچہ نماز انسان کی بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ انسان کی مالی عبادت ہے۔ حج انسان کی مالی اور بدنی دونوں طرح کی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا اہم فریضہ ہے، اتنا اہم فریضہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایات میں اس کی ترغیب فرمائی ہے کہ حج کرنے پر انسان کو کیا ملتا ہے۔ چنانچہ ہر عمل کی طرح، ہر فرض کی طرح ادا کرنے پر ترغیبات ارشاد فرمائی گئی ہیں، فضائل ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ ادا کرنے کی ترغیبات اور ادا کرنے پر فضیلت کیا ملنے والی ہے یہ ارشاد فرمایا گیا، اور دوسرے ادا نہ کرنے پر وعیدات بھی ارشاد فرمائی گئی ہیں، جیسے ہر عمل سے متعلق ملتی ہیں۔ چنانچہ حج کا یہ سلسلہ بہت پرانا ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ جیسے بیت اللہ کی بنا شروع سے چلی آ رہی ہے، تفسیری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا۔ اس کے بعد سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو آدم علیہ السلام نے دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ فرشتوں کی نگرانی میں بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے بہت سارے اسفار بیت اللہ کے حج کے لیے کیے۔ الگ الگ طرح کی روایت ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل جا کر کے 300 حج فرمائے اور آپ نے 700 عمرے فرمائے۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جس کو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دو روایت نقل فرمائی ہے۔ ایک روایت یہ نقل فرمائی ہے کہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے ہندوستان سے یعنی انڈیا سے 40 حج پیدل فرمائے ہیں، اور ایک روایت شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے ترغیب کے حوالے سے لکھی ہے کہ آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل جا کر کے 1000 حج فرمائے ہیں۔ بہرحال اگر 40 بھی مان لیں تو بہت بیٹھتے ہیں، اور اگر 300 مان لیں تو یہ بھی بہت بیٹھتے ہیں۔ اور اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب حج فرمایا، اور حج فرمانے کے بعد کعبے کے 7 چکر آپ نے لگائے، اور 7 چکر لگانے کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھی، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی اللہم انک تعلم سریرتی وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطینی سبولی اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتب لی ورضا بما قسمت لی۔ ناظرین، میں سے دعا کو انشاءاللہ اسکرین پر بھی آپ کو دکھاؤں گا، چند سیکنڈ میں دکھ جائے گی انشاءاللہ، امید ہے۔ تو جب یہ
दुआ पढ़ी तो अल्लाह तबारक व ताला ने दुआ पढ़ी, तो दुआ पढ़ चुके तो अल्लाह ताला शानों की तरफ से आदम अलैहिस्सलाम को वही हुई कि हमने तुम्हारी भी गुनाह माफ कर दी और तुम्हारी औलाद में से जो भी आकर के इस दुआ को यहाँ पर पढ़ेगा मैं उसकी भी तौबा कबूल करूँगा, उसकी भी गुनाहों को माफ़ फरमा दूँगा। और इसी तरह एक रिवायत ये भी है कि जब आप हज कर चुके तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ किया, रब्बे ज़ुल जलाल, हर बंदे को अमल के बाद सवाब मिलता है और हमारे लिए क्या फ़ैसला है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी भी मग़फ़िरत है और जो तुम्हारे बाद आएगा उसके बाद उसकी भी, तुम्हारी औलाद में जो यहाँ आएगा उसके भी गुनाह जो है ना माफ़ करूँगा। तो नाज़रीन, ये हज की इब्तिदा है कि आदम अलैहिस्सलाम ने हज किया और फिर उसके बाद ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। जब नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, तूफ़ान नूह आया, तकरीबन 1642 साल के बाद आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद, तो उसके बाद ये बैतुल्लाह की दीवारें उठा ली गई। उसके बाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इन दोनों बुजुर्गों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मुस्तकिल बैतुल्लाह को असर नो बुनियादों पर उठाया। चुनाचे उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए ऐलान कराया गया। जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, दो आयतें, उनमें से एक आयत ये भी है जिसमें अलाउंस का जिक्र किया गया है, उसे इंशाअल्लाह मैं आइंदा दूसरे हिस्से में जिक्र करूँगा। नाज़रीन, इसमें हज के ताल्लुक़ से कई हिस्से किए जाएंगे। ये पहला हिस्सा है हज की इब्तिदा कैसे हुई और उसके बाद अलग अलग हिस्से बनते रहेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप तमाम हिस्से को देखते रहिएगा, चूँकि हम सब की ज़रूरत है। इसमें हज के अक़साम भी जिक्र किए जाएंगे और हज के अहकाम और मसाइल भी जिक्र किए जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को देखते भी रहिए, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाअल्लाह अब हम दोबारा अपने मकसद असली की तरफ लौट रहे हैं, जो हमारे चैनल का नाम है, यानी दीन का पैगाम। तो ये एक फ़र्ज़ है, इसके बारे में इंशाअल्लाह बड़ी डिटेल में कई हिस्सों में आपके सामने जिक्र करूँगा। आपसे दरख्वास्त है कि हमारी हर आने वाली वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।